الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضية عما رضعت، وتدع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون النار يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنهم لأغبنهم عذابا يوم القيامة. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا
اس احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق الزیبا ہے، جس نے ہم تمام کے تمام بنی انسان کو پیدا کیا اور ہمیں پیدا کر کے یوں ہی بھٹکتے ہوئے گمراہیوں کے عمیق کھائی میں نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے خاطر اپنے بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس دار فانی میں مبعوث کیا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ کہ جسے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں امام کائنات بنا کر مبعوث کیا، جن کی محنتوں اور مشقتوں کے بعد صحیح دین ہم تمام بنی انسان تک پہنچی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحج کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2، پھر مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کا یہ خطبہ جمعہ انہی آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کے موافق ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی کہنے کی توفیق عنایت فرمائے وہ آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کے موافق ہوں، بعدہ ہم تمام کے تمام لوگوں کو اس عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قبل اس کے کہ کچھ باتیں عرض کی جائیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہر ایک صف کو پہلے مکمل طور پر پورا کریں، پھر اس کے بعد جگہ نہ رہنے پر دوسری صف میں جو ہے اپنی جگہ جو ہے متعین کریں، کیونکہ پہلی صف جب ہم مکمل کریں گے پھر دوسری صف مکمل کریں گے، پیچھے کی جگہ میں صفوں میں جگہ رہیں گی تو بعد والے بھائی جو آئیں گے ان کے لیے آسانی ہوگی اور ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اگلی صف میں ہیں اور جگہ خالی ہے تو دروازے پر کھڑے ہو کر ہمارے بعد میں آنے والے بھائی سوچیں گے آگے جگہ، ہمارے گردن پھلانگتے ہوئے وہ آئیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح گردن کے پھلانگنے کی جو ہے سخت وعید آئی ہے کہ کوئی شخص کسی کی گردن کو پھلانگتے ہوئے اگلی صف میں جو ہے نہ جائے۔ تو اس سے بچنے کا صرف ایک راستہ یہی ہے کہ ہم ہر ایک صف کو مکمل طور پر پوری کریں اور پھر جو ہے جگہ نہ رہنے پر دوسری جگہ صف میں جو ہے اپنی جگہ کو متعین کریں۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ جب خطبہ جمعہ شروع ہو جائے، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا ہو، کوئی بھی آپس میں کسی سے گفتگو نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس سے بھی منع فرمایا۔ گفتگو کرنا ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم موبائل میں دیکھ رہے ہیں، موبائل کی سوشل میڈیا یا کسی بھی طریقے سے موبائل کو اگر ہم کھول رہے ہیں تو وہ بھی گفتگو میں شامل ہوتا ہے، لہٰذا موبائل کو سائلنٹ کریں اپنے جیب میں، اپنے پاکٹ میں، یا پھر کیا کہتے ہیں انہیں اچھی طریقے سے ایک جگہ جو ہے چھوڑ دیں۔ اور خطبہ جمعہ ایک مختصر وقت ہوتا ہے، اس مختصر وقت میں جو ثواب جو ہے ہمارے لیے اللہ نے متعین کیا ہے اس ثواب کو حاصل کرنے کی جو ہم پوری کوشش کریں۔ محترم حضرات، سامعین کرام، باپردہ خواتین اسلام، ابھی ہم ایک ایسے ایام سے گزر رہے ہیں جو کہ قربانی کے ایام جو ہے کہلاتے ہیں۔ ابھی کل ہم میں سے سینکڑوں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ رب العالمین کے راستے میں قربانی کے جانور کو پیش کیا۔ اللہ رب العالمین ان تمام بھائیوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور کچھ بھائی ایسے ہیں جو آج بھی قربانی پیش کریں گے، کچھ بھائی کل بھی قربانی پیش کریں گے، کچھ بھائی پرسوں مغرب تک بھی جو ہے قربانی جو ہے پیش کریں گے، اور کچھ بھائی قربانی اب تک پیش نہیں کیے ہیں، لیکن اگر ان کا ارادہ ہے تو اللہ رب العالمین ان کے ارادے کو جو ہے پورا کر دے، آمین۔ یہ قربانی ہم اس لیے پیش کرتے ہیں کیونکہ ہمیں آخرت کی فکر ہے، کیونکہ آج کی خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے فکر آخرت اور اس کے تقاضے کے تعلق سے ہے۔ اگر ہمیں آخرت کا فکر نہ ہو، اگر ہماری یہ کوشش نہ ہو کہ ہماری آخرت کی زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے،
تو کون یہ کوشش کرے گا؟ کون یہ اعمال صالحہ کو کرے گا؟ آج ہم سستی، کاہلی اور غفلت کے اتنے شکار ہو چکے ہیں کہ اعمال صالحہ جو ہے ہم سے کوسوں دور ہو گئی، یا ہم اعمال صالحہ سے کوسوں دور ہو گئے۔ انسان اس دنیا میں صرف اور صرف اس لیے نہیں آیا کہ وہ کھائے، پیے، کمائے، زندگی بسر کر لے، مر جائے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں تمام کے تمام انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اپنی اس دنیا میں رہتے ہوئے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرے، تاکہ یہ دنیا فانی ہے، جو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو ختم ہونا ہے، چاہے وہ کتنے بھی سال کہہ لیجئے، 300 سال، 400 سال، 500 سال بعد، لیکن دنیا کو تو ختم ہونی ہے۔ اس دنیا میں رہ کر ہم نے اپنے اس دنیا کے لیے کیا سامان اکٹھا کیا، کیا زیادہ راہ اکٹھا کیا؟ آج ہم کما رہے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آج ہم گھر بنا رہے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے آرام و سکون کے لیے۔ میرے مرنے کے بعد یہ میری پراپرٹی میری نہیں رہے گی، بلکہ میرے بچوں میں جو ٹرانسفر ہو جائیں گی، ہمارے بچیوں میں ٹرانسفر ہو جائیں گی، ہمارے بیویوں میں ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ میرے پاس بچے گا کیا؟ ہمارے پاس وہی بچے گا جو ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں ہم نے خرچ کیا۔ اللہ کے راستے سے مراد مسجدوں میں ہم نے خرچ کیا، مدارس میں ہم نے خرچ کیا، جہاں دینی تعلیم حاصل کرنے والے فرزندان توحید دن و رات ایک کر کے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور سیکھ کر آنے کے بعد اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے گاؤں میں آ کر کے بھٹکے ہوئے لوگوں کو دین کے راستے پر لانے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں۔ تو مسجدوں میں اگر ہم نے خرچ کیا تو یہ اللہ کے راستے میں ہم نے خرچ کیا، مدرسوں میں ہم نے خرچ کیا تو یہ اللہ کے راستے میں ہم نے خرچ کیا، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں پر اگر ہم نے خرچ کیا تو یہ سب ہمارے کام آنے والے ہیں۔ اس دنیا میں اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو آخرت کی زندگی میں ہمارے یہ کام آنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ جب اس زندگی کی شروعات ہوگی، جب اس زندگی کا آغاز ہوگا، تو دو شخص کو اللہ رب العالمین لائیں گے۔ ایک شخص ایسا ہوگا جو بالکل کنگال ہوگا، محتاج ہوگا، مفلس ہوگا، غریب ہوگا، فقیر ہوگا، اس کو کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں رہا ہوگا، کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، جیسے تیسے اس کی زندگی گزر رہی ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو جس کی پوری کی پوری دنیاوی زندگی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گزر گئی، ایک لمحہ بھر کے لیے اسے جنت میں ڈالا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا، هل رأيت نعیم بک، کیا تم نے جنت کی جو ایک لمحے کے سکون کو پایا ہے؟ کیا تو نے کبھی اس نعمت کو دیکھا تھا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین تیری ذات پاک ہے، منزہ ہے، ایسے تو میری پوری دنیاوی زندگی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گزر گئی، ہم نے سکون و اطمینان کو دیکھا ہی نہیں، لیکن جنت کے سکون و اطمینان کو لمحہ بھر کے چکھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میری پوری دنیاوی زندگی آرام میں، آشائش میں، سکون و اطمینان میں گزر گئی۔ الحمدللہ، جنت کی نعمت ایسی ہے جو دنیا کی تمام تکلیفوں کو بھلا دیتی ہے، جو دنیا کی تمام سکون اور آرائش کو بھلا دیتی ہے۔
پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیاوی زندگی میں کبھی تکلیفوں کو نہیں دیکھا ہوگا، کبھی پریشانیوں سے اس کا سامنا نہیں ہوگا، کبھی مصیبتوں کے راستے پر وہ نہیں چلا ہوگا، یعنی کھانے کی عمدہ قسم اس کے پاس موجود، پہننے کے لیے عمدہ قسم عمدہ کوالٹی کے کپڑے موجود، رہنے کے لیے جو ہے بہترین سے بہترین بنگلہ موجود اس کے پاس، سفر کرنے کے لیے بہترین سے بہترین مرسڈیز کاریں ان کے پاس موجود، یعنی دنیا کی کوئی بھی تکلیف اس تک آئی ہی نہیں۔ دنیا کی ہر ایک آشائش، ہر ایک سکون اس کے پاس موجود، اس کے پاس فین موجود، کولر موجود، اے سی موجود، یعنی جتنی سہولتیں ہیں دنیا میں وہ تمام کی تمام سہولتیں اس کے پاس موجود ہیں۔ کرنسی کی کمی نہیں ہے، مال و دولت کی کمی نہیں ہے، روپیہ پیسہ کی کمی نہیں ہے، کاروبار کی بھی کمی نہیں ہے، یعنی ہر ایک طرف سے اسے سکون ہی سکون ہے۔ اسے جو ہے لمحہ بھر کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تیری دنیاوی زندگی کس حالت میں گزری؟ وہ بندہ خدا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی تیری ذات پاک ہے، منزہ ہے، یوں تو کہنے کو میری زندگی پوری کی پوری آرام میں، سکون میں، اطمینان میں گزر گئی، لیکن اس لمحہ بھر کے حل رأیت قط بوسا، اس لمحہ بھر کے تکلیف کو چکھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری پوری دنیاوی زندگی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں گزر گئی۔ یہ دو معاملات ہمارے پاس ہیں، یا تو ہم نعمتوں والی جنت کو حاصل کر لیں یا تو پریشانیوں والی جہنم کو حاصل کر لیں، کیونکہ جب آخرت کا فکر ہوگا تو ہمارے اندر یہ فکر بھی ضرور ہونی چاہیے کہ ہماری دنیاوی زندگی جیسے تیسے گزرتی ہے گزر جانے دو، لیکن آخرت کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ زندگی ہماری آرام کی ہو، سکون کی ہو، چین و اطمینان کی ہو۔ جب وہ زندگی کی شروعات ہوگی ایک جھنجھور دیا جائے گا زمین کو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ اس عظیم دن کی جھنجھور سے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورتیں اپنی دودھ پلانے والے بچوں کو جو ہے اپنے سینوں سے الگ کر دیں گی۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی عورتیں اپنی حمل کو ضائع کر دیں گی۔ وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، اور آپ دیکھو گے کہ لوگ نشے میں بدمست ہوں گے، حالانکہ اس نے کوئی نشہ نہیں پی رکھی ہوگی، کوئی نشہ نہیں کھا رکھا ہوگا، شراب نہیں پی رکھی ہوگی، بھنگ افیم اور چرس کو جو ہے نہیں کھایا ہوگا۔ وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، تو لوگ بدمست کیوں ہوں گے؟ کیونکہ اللہ کے عذاب نہایت ہی سختناک اور خوفناک ہوں گے۔ اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے بعد ہر ایک کی حالت تربتر ہو جائیں گی۔ امی عائشہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پری ہوں گی، مرد اور عورتیں مادرزاد ننگی ہوں گی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان بیچ میں پردہ حائل ہوگا، کوئی دیوار ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ عائشہ تم یہ سوال کر رہی ہو کہ مرد اور عورت مادرزاد ننگے ہوں گی، بیچ میں کوئی پردہ حائل ہوگا،
آپ نے کہا پردہ کوئی حائل نہ ہوگا۔ امی عائشہ کا جواب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوم ترونها تذهل كل مرضیة عما ارضعت، آج مائیں اپنے بچوں پر محبت اور شفقت کی دولتیں لٹاتی ہیں، کل یہی مائیں اپنے دودھ پلاتی بچوں کو اپنے سینوں سے ہٹا کر کے پھینک دیں۔ یوم ترونها تذهل كل مرضیة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی عورتیں اپنے حمل کو جو ہے گرا دیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، کہ لوگ دیکھیں گے کہ نشے میں بدمست ہے حالانکہ وہ شراب نہیں پی رکھی ہوں گی۔ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کو دیکھنے والا نہ ہوگا۔ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یہ کافر، یہ مشرک قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں۔ آج ہم میں کہ ابھی بعض نوجوان، بوڑھے، بچے اس غلط خیال میں اپنے آپ کو لے آئے ہیں کہ دیکھا جائے گا، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ یہ کہنے پر اس لیے مجبور ہو رہے ہیں کہ آج ہم سست اور کاہل اتنے ہو گئے ہیں کہ فجر کی اذان، ظہر کی اذان، عصر کی اذان، مغرب کی اذان اور عشاء کی اذان ہوتی ہیں اور ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں آتے، ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں آتے، تو گویا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے یا ہے ہی نہیں۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ عقیدہ مشرک کا ہے، کافر کا ہے کہ قیامت بہت دور ہے یا ہے ہی نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، کہ ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائیں گے۔ جب تیل بالکل گرم ہو جاتا ہے اور تیل کے اوپر ایک پرت آ جاتی ہے، اس کو تیل کا تلچھٹ کہتے ہیں، ویسے ہی آسمان ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور جس دن پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ آج ہم اون جانتے ہیں جس سے سویٹر وغیرہ ٹھنڈی میں بناتے ہیں، جب ہوا کا جھٹکا آتا ہے ہلکا بھی، اس اون کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ ہوا کے ساتھ جو ہے اڑتے رہتا ہے، ہلکا بھی ہوا ہو تو۔ ایسے ہی پہاڑ آج اپنی جگہ پہ ہیں، ہم راستوں میں جاتے ہیں، سڑکوں پر دیکھتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اس پہاڑ کی وقت ایسی ہو جائے گی جیسا کہ رنگین اون کا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور وہ آخرت، وہ قیامت کا موقع ایسا ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ گہرا دوست، آج ہمارا کوئی ایسا دوست ہوتا ہے جو آزو بازو میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، کوئی ایسا دوست ہوتا ہے جس کو ہم راز کی بات بتاتے ہیں، وہ ہمیں راز کی بات بتاتا ہے، وہ ہمارے راز کو پوشیدہ رکھتا ہے، مضبوطی کی طور پر حفاظت کرتا ہے، ہم اس کی راز کی بات کو حفاظت کرتے ہیں، میرا گہرا دوست۔ لیکن یہی گہرا دوست جب قیامت قائم ہوگا تو ہم سے دور بھاگے گا۔ وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ، کیوں وہ سوال نہیں کرے گا، کیوں وہ نہیں پوچھے گا؟ آج دنیاوی زندگی میں ہمارا دوست ہمارے لیے طرف اٹھتا ہے، ہم اس کے لیے طرف اٹھتے ہیں، ہم اس کی خوشی میں، اس کے غم میں شامل ہوتے ہیں، لیکن کل قیامت کا جب موقع آئے گا، کیوں یہ دوست ہم سے بھاگے گا؟ کیوں یہ دوست ہمارے حال کے بارے میں نہ پوچھے گا اور ہم اپنے دوست کے بارے میں نہ پوچھیں گے؟ وجہ کیا ہوگا؟ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جب مجرم، گنہگار اپنے انہی آنکھوں سے جہنم کے عذاب کو دیکھے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، تو یہ خواہش کرے گا، اے کاش اس عذاب سے بچانے کے لیے، اس عذاب سے بچنے کے لیے اگر فدیے کے طور پر ہمیں اپنے بیٹے کو دینے کی ضرورت پڑ جائے، ہم اپنے بیٹے کو دے دیں گے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ
وصاحبتہ واخی، اپنی بیوی کو دے دیں گے، اپنے بھائی کو دے دیں گے، اس عذاب سے بچنے کے لیے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤویہ، ہر ایک ایسے رشتہ دار کو جو ہمارے بالکل قریب ہے، جس کی تکلیف میں، جس کی مصیبتوں میں، جس کی پریشانیوں میں، جس کی اچھائیوں میں ہر وقت ہم کھڑے رہتے ہیں، ان تمام رشتہ داروں کو ہم جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہیں۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اتنا ہی نہیں بلکہ کائنات کے جتنے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں، وہ تمام کے تمام خزانے ہم اس آگ سے نجات کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، ہرگز نہیں بلکہ جہنم کی آگ جو ہے نوچنے والی ہے، بھڑکنے والی ہے، جھلسا دینے والی ہے۔ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، جو چمنیوں کو ادھیر دینے والی ہے۔ تدعو من ادبر وتولى، ہر ایک ایسے شخص کو پکارا جائے گا، بلائے گا وہ جہنم کہ آؤ جو گنہگار ہیں، آؤ جو فاجر ہیں، فاسق ہے، بے نمازی ہے، قربانی نہ دینے والے ہیں حیثیت سے رکھنے کے مطابق، وہ تمام گنہگار آؤ۔ تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى، اور وہ بخیل بھی آئے جو مال کو گن گن کر کے حفاظت کے طور پر رکھتا تھا، قربانی کے ماحول آتا، قربانی نہیں کرتے، سینکڑوں، لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں روپیہ گھر کے اندر موجود ہے، لیکن ایک جانور قربانی کے کرنے کی جو ہے توفیق نہیں ہو رہی ہے، ایسے شخص کو بھی جو ہے جہنم میں لا کر رکھو۔ وجمع فأوعى ان الانسان خلق هلوعا، بے شک یہ انسان ناشکرا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اس آخرت کی فکر نہایت ہی ضروری ہے۔ وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ زندگی تو گزرنی ہے، کیسے بھی گزر جائے گی۔ ہمارا تجربہ ہے، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر کسی کے والد کا انتقال ہو چکا، اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کو نہلایا، اپنے ہاتھوں سے کفنایا اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان میں لے جا کر کے منو مٹی کے نیچے سے دفنایا۔ کسی کے دادا کا انتقال، کسی کے والدہ کا انتقال، الغرض ہر ایک آدمی کے کسی نہ کسی بڑے کا اور چھوٹے کا انتقال ہوا ہے، مرے ہیں، کیونکہ اللہ کا واضح اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ہمیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ تجربہ کی بات ہے۔ جو شخص پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے، یقینی طور پر مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے ہر ایک حالات کو اپنے انہی آنکھوں سے جو ہے اسے دیکھنا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جہنم سے بچاؤ کے لیے، اس آگ سے بچاؤ کے لیے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ اللہ رب العالمین کے درمیان اور اس بندے کے درمیان کوئی مترجم نہ ہوگا، کوئی بات کو پہنچانے والا نہ ہوگا، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے بات ہوں گی، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، بلکہ تم اپنے رب سے جو ہے بات کرو گے، اور جب وہ شخص ومنہم من ینظر ایمن منہ، اپنے بائیں دیکھے گا تو اپنے نیکیوں کو دیکھے گا، ومنہم من ینظر اشام منہ فلا یری الا ما قدم، اور اپنے بائیں دیکھے گا تو اپنے برائیوں کو دیکھے گا، اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تلقاء وجہہ، اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ ہی آگ دیکھے گا۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے، اگرچہ کھجور کے گٹھلی کے برابر، کھجور کے ٹکڑے کے برابر بھی اگر صدقہ کر سکو، یعنی ایک معمولی چیز بتائی گئی ہے کہ اگر تمہارے پاس معمولی چیز بھی ہو تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، تاکہ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکو۔ اب اس سے زائد ہمارے پاس جو ہے، ہم اتنا زائد اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں گے، تاکہ آخرت کی زندگی ہماری بہتر سے بہتر ہوتی جو ہے چلی جائے گی۔ کیونکہ وہ زندگی کیا ہوگا
یا تو نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا تو نام اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ جنت کا پروانہ ہوگا، جنت کی جو سرٹیفکیٹ ہوگی۔ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ جہنم کا پروانہ ہوگا، جہنم کی سرٹیفکیٹ ہوگی۔ ہم میں کہ ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہونی چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ نام اعمال جو ہے ہمارے دائیں ہاتھ میں ملے، کیونکہ دنیاوی زندگی کی تکلیف سہ سکتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی کی تکلیف سہنا بڑا محال ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ تو اس مشکل سے بچنے کے لیے اپنی اس دنیاوی زندگی میں آخرت کی فکر کریں اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا یہیں پر جو ہے بات کو جو ہے ختم کی جاتی ہیں اس حدیث کے ساتھ جو خطبہ جمعہ کے شروع میں جو ہے پڑھی گئی تھی، ان اہون اہل النار عذاب یوم القیامہ، کہ جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب وہ یہ ہوگا، لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان، کہ ایک آدمی کے دونوں پیر میں آگ کے جو ہے شعلے پہنائے جائیں گے، یغلی منہما دماغہ ما یرى ان احدا اشد منہ عذابا، پیر میں آگ کے شعلے پہنائے جائیں گے، دماغ سے جو ہے شعلے نکلنا شروع ہو جائے گا، وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا ما یرى ان احدا اشد منہ عذابا، کہ پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے ہی دیا جا رہا ہے، وَإِنَّهُمْ لِأَهْوَنِهُمْ عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ وہ عذاب سب سے ہلکی عذاب ہوگی۔ جب جہنم کی ہلکی عذاب کی یہ حالت ہے تو اس کی بڑی عذاب کتنی خطرناک ہوگی۔ تو اس عذاب سے بچنے کے لیے دنیا میں آخرت کی فکر کرنا ضروری ہے، اور آخرت کی فکر کیا ہوگی؟ 5 اوقات کی نماز کو وقت مقررہ پر باجماعت سنت کے مطابق ادا کر، کام ہمارا ہے ہوتا رہے گا، زندگی ہے، رزق اللہ نے لکھا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ اللہ رب العالمین مضبوط جو ہے رزق کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے، رزق اللہ ہمیں پہنچائے گا۔ ہم کوشش کریں گے، لیکن ہم نماز کو چھوڑ کر نہیں کوشش کریں گے، نماز پڑھ کر کے کوشش کریں گے، زکوٰۃ دے کر کے کوشش کریں گے، صدقہ و خیرات کر کے کوشش کریں گے، اچھائی کے کام کو کوشش کریں گے، یقیناً ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں سمجھنے، غور و فکر کرنے، بعد اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وما علينا الا البلاغ المبين۔